یہ میرے میاں خواب میں آئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسے کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ, کیوں رو رہی ہو, کسی کو کیوں بتا رہی ہو, کسی سے کیوں مانگ رہی ہو. یہاں تک کہ میں اپنی فیملی کے قدموں میں بیٹھ کے بھی رو چکی ہوں, یعنی کہ اپنے بھائی کو پکڑ کے اس کے پاؤں میں روئی ہوں کہ بھائی میں تھک گئی ہوں. اور الحمدللہ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ادا کرتی ہوں. جتنی دفعہ اس کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلا میں یہاں کیسے ہوں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, اردو پوائنٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان حارث بھٹی. ناظرین, اردو پوائنٹ اپنے ویورز کے لیے جو آج موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوا ہے وہ سٹوری کچھ یوں ہے کہ خاتون جن کا نام سائرہ سلطان ہے گوال منڈی میں سبز چائے اور سوپ کا سٹال لگاتی ہیں. ناظرین, ان کے کچھ پہلو بتاتا چلوں کہ ان کے خاوند جو 12 سال پہلے وفات پا چکے تھے, انہوں نے اپنی اس چیز کو کمزوری نہیں بنایا بلکہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے خود محنت کرنے کی ٹھانی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائرہ سلطان صاحب کب سے لگا رہی ہیں سٹال یہ آپ؟ 1 ماہ ہو گیا. کیا وجہ کیا بنی کہ آپ خود گھر سے باہر نکلے اسٹال لگانے چائے اور اس کا سوپس؟ وجہ تو بہت ساری تھیں, اس میں چند آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو 12 سال ہو گئے میاں کی ڈیتھ کو, تو میاں کی ڈیتھ کے بعد 12 سال ہی اندر رہی ہوں, گھر کے اندر ہی. تو گھر کے اندر رہ کے بھی یعنی کہ کسی سے بھی وہ کر کے یعنی کہ اپنے سارے مسئلے مسائل بتا کے بھی وقتی طور پہ سن لیتے تھے, پھر اگنور کر دیتے تھے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں کچھ. پھر ایسے ہی رو رو کے ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں جا کے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ اپنے آپ کو تسلی دوں, کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھا لوں کہ جس سے بچے بھی ویران ہو جائیں. اور کیونکہ باپ بھی چلا گیا, ماں بھی چلی جائے گی تو ان کا کوئی بھی نہیں ہے. تو وہاں سے پھر رات کو 2 بجے دربار چلی گئی, وہاں جا کے رونے لگ گئی. جمعہ رات کا یہ واقعہ ہے, وہاں جا کے جھوٹ ہونے لگی. پھر صبح اذانوں ٹائم آئی ہوں تو اگلے دن پتہ ہی نہیں لگا, ایسے لگا جیسے جادو ہوا ہے, اندر سے کسی نے اٹھا کے یہاں بٹھا دیا. ایک ہی دن میں سب کچھ ہوا ہے کہ ابھی میں اس کو پینٹ بھی نہیں کر سکی, اللہ نے اتنا موقع ہی نہیں دیا. آپ کو آئیڈیا کس نے دیا کہ آپ یہ کاروبار شروع کریں؟ یہ اللہ جنتوں میں گھر دے, یہ راز کی بات تھی لیکن میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. میں نے فرسٹ ٹائم آپ ہی سے شیئر کر رہی ہوں. یہ میرے میاں خواب میں آئے تھے کیونکہ جب میں دربار گئی تھی نا رات کے ٹائم, تو جب میں صبح آئی تو بچے بیچارے سہمے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے کہ ماں ہماری پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہمیں چھوڑ کے. تو جب میں سوئی تو دیکھا تو خواب میں آئے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسے کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ, کیوں رو رہی ہو, کسی کو کیوں بتا رہی ہو, کسی سے کیوں مانگ رہی ہو. بھائیوں کو بھی کہا, ماشاءاللہ میرے 5 بھائی ہیں, بھائیوں کو بھی کہا. انہوں نے کہا یہ تمہارے نصیب ہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ اگر پھر نصیب ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر نصیبوں کے ساتھ لڑنا سیکھ لیتی ہوں, پھر یہی کر سکتی ہوں میں. تو میاں ہاں میں, انہوں نے کہا باہر چلی جاؤ, آپ دکان آپ کے پاس ہے, آپ جاؤ جا کے اپنے گھر کے باہر بیٹھو, کہیں جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جاب کے لیے بھی بڑا نکلی ہوں, بڑے لوگوں کو بھی کہا, لیکن آگے گئی ہوں تو رسپانس کچھ غلط تھا. تو میں نے کہا نہیں باہر نہیں جانا, ماشاءاللہ بیٹی ہے میری, بیٹا ہے, تو ان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا. تو پھر میاں صاحب آئے ہیں, اللہ کا حکم ہوا ہے, نبی کی دعائیں تھیں, اور الحمدللہ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ادا کرتی ہوں. جتنی دفعہ اس کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلا میں یہاں کیسے ہوں. بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ, ان کو پڑھانا ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے, یہ مسئلوں کے لیے تو باہر آئی ہوں کیونکہ بیٹی اب ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے. اور جب سے میاں 12 سال سے گئے ہیں, میں نے کبھی اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کے سامنے یوں نہیں کیا کہ مجھے دو. الحمدللہ اللہ کی ذات سے ہی مانگا ہے اور اللہ نے ہی ہیلپ کی ہے. کیونکہ میرے ایک بڑے عزیز ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گی شاید انہیں برا لگ جائے, وہ ایک دفعہ میرے گھر میں بیٹھ کے کہہ کے گئے تھے کہ اگر اتنے تجھے اللہ پہ مان ہے تو پھر اس سے مانگ, پھر ہم سے کیوں مانگ رہی ہے. میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اب بس کر دو, تھک جاؤ, میں اب نہیں مانگتی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, تو کچھ خیال کرو, اب بچے بڑے ہو گئے ہیں, ذرا ان کے خرچے ورچے, تو بس اتنا ہی کہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, تم اللہ کا بڑا کہتی ہو نا, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, تو پھر مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو. پھر وہ مائنڈ میں لے کے وہاں جا کے رونا پٹنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اللہ سے بھی مانگ رہی ہوں, دے تو رہا ہے وہ, لیکن جو بچوں کے بڑے ہونے کے بعد خرچے بڑھ گئے ہیں وہ نہیں ہو رہے مجھ سے. تو میں اب کیا کروں. کھانا تو میں آپ کی دعا چاہیے بھائی, میں اس میں اللہ کی نہ شکری نہیں کرتی. کھانا تو میں 10 دفعہ بھی اللہ سے مانگتی ہوں, نہ مجھے دیتا ہے میرے بچوں کو, لیکن جو ایکسٹرا خرچے تھے نا وہ مجھے مار گئے. بل وغیرہ, فیسیں وغیرہ, بچوں کی فرمائشیں, پھر بیٹی ماشاءاللہ 14 سال کی ہوگی, اب جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی نیندیں آوازار ہونے لگ گئی ہیں
کہ نہیں کل کو اس کی شادی کروں گی تو کل کو پھر کسی نے یہی کہہ دیا کہ اللہ کرتا ہے اللہ سے مانگ، تو پھر میں تو شرمندہ ہو جاؤں گی میں وہاں پہ. میرے اللہ تو اتنا سچا ہے، اتنا پکا ہے کہ میرا تو ایمان ہی اسی پہ ہے. بھوکا بھی وہی رکھتا ہے، رجاتا بھی وہی ہے. تو جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو پھر میں نے اللہ سے کہا یا اللہ تو ہی آ جا، تو ہی میرے سامنے آ کے مجھے بتا کہ یہ جو لوگ ہیں جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں. اللہ پاک نے ان کو جھوٹا کر دیا اور اپنی ذات کو سچا کر دیا، اور الحمدللہ میری سوچ سے زیادہ ہی مجھے مل رہا ہے. آپ کب لگاتی ہیں، شروع کب کرتی ہیں یہ کام؟ یہ میں 3 ساڑھے 3 شروع کرتی ہوں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے. کل تو ماشاءاللہ میں 10 بجے گھر تھی، اللہ کے صدقے جاؤں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 9 بجے بھی چلی جاتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں کس کی نظر لگ جاتی کہ یہ خاتون جلدی اندر چلی جاتی، ان کو اللہ پاک کہتا ہے چلو تم خوش ہو جاؤ، وہ 2 بجے تک بیٹھی ہوئی ہے. یعنی کہ 2 بھی بجے لیکن آپ جاتی نہیں ہیں، پورا بیچ کے جاتی ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ تازہ لاتی ہوں اور تازہ ہی بیچ کے جاتی ہوں. آپ خود بناتی ہیں سارا کچھ؟ آپ کا کون ہاتھ بٹاتا ہے؟ صبح نہیں کوئی بھی نہیں، بس یہ میرا ایک بیٹا بنا ہوا ہے، یہ میرا ساتھ دیتا ہے. یہ سٹال وغیرہ اس نے لگانا ہوتا ہے تو میرے ساتھ ہیلپ کرتا ہے، میرے پتیلے وغیرہ اٹھا کے اندر سے باہر لے کے آتا ہے. پھر یہ میرے جیٹ کا بیٹا ہے، یہ میری بڑی ہیلپ کرتا ہے. یہ گھر آپ کا اپنا سامنے؟ الحمدللہ یہ حصے ہیں سب کے نا، یعنی کہ تائے چاچے سب اسی میں ہی ہیں. تو میری ساس نے مجھے یہ دے دیا ہوا ہے، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ آج کل کے دور میں ایسی ساسیں بھی ہوتی ہیں. انہوں نے ہمیں کبھی تنگ نہیں کیا، کبھی ہمیں کچھ نہیں کہا انہوں نے. اللہ ان کو اس کی جزائے خیر دے اور سلامت رہے ہم پہ وہ اور میرے بچوں پہ. میری ساس بہت اچھی ہیں. آپ کی ماں جانا سے اچھی ارننگ ہو جاتی ہے کہ آپ کا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ میری سوچ سے زیادہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے بچے مجھ سے کچھ مانگتے ہیں نا، وہ تو ان کو ذرا لمٹ میں رکھنے کے لیے ذرا ہاتھ کھینچ لیتی ہوں، لے کے دینے کو دے سکتی ہوں، لیکن کہتی ہوں نہیں بگڑ جائیں گے، بڑے مشکل سے سنبھلے ہوئے ہیں، صبر والے کیے ہوئے ہیں تو یہ بگڑ جائیں گے. پھر ان کو کہتی ہے اچھا دے دوں گی، پھر 6 ماہ 7 ماہ بعد دے دیتی ہوں، جلدی نہیں دیتی. بچوں کو مستقبل میں کہاں دیکھتی ہیں، کیا آپ کی خواہشات ہیں؟ بیٹی کو تو اپنے گھر ہی دیکھنا چاہوں گی، الحمدللہ اپنے گھر میں ہستی بستی رہے، کیونکہ میرے بعد تو اللہ نبی کے علاوہ ان دونوں بچوں کا کوئی بھی نہیں ہے. تو بیٹی تو اپنے گھر ہی جائے تو کروڑ دفعہ الحمدللہ. بیٹے کا مستقبل ہے، بیٹا اکلوتا ہے میرا، اور یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کا مستقبل میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ پڑھ لکھ جائے اور کچھ اچھا بن جائے. اتنا اچھا بن جائے کہ جتنے بھی ہمارے ہیں نا کہ ان کو پتہ لگے کہ وہ جو ہمیں سمجھ رہے تھے نا اللہ نے ہمیں وہ نہیں کیا، ان کی سوچ سے زیادہ ہمیں بھر کے کہیں اور بھیجا. تو میں جب عمرہ کر کے آئی تھی، آپ نے ماشاءاللہ عمرہ کیا ہوا ہے؟ میرے میاں کی ڈیتھ ہوئی تھی تو 2 سال بعد میں نے کمیٹیاں اپنے پاس ڈالتی ہوں. تو مجھے بیٹی میری چھوٹی تھی، میں نے کہا ابھی شادی میں تو بہت دیر ہے تو کیوں نہ میں اپنی زندگی میں اپنا بھی کچھ سوچوں. تو میں ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئی. وہ بھی لوگوں نے غلط اس کو نام دے دیا، توبہ نوز باللہ. میں کھلے آسمان کے نیچے کہتی ہوں کہ الحمدللہ میرے اپنے ذاتی پیسوں سے میں عمرہ کر کے آئی ہوں. مجھے کسی نے عمرہ نہیں کروایا اور نہ ہی مجھے کسی سے طمع ہے. اگر اس طرح کے کام ہوتے تو بندہ پھر یہ محنتیں نہ کرتا، وہ اندر آرام سے اتنی سردی میں کمبل میں گھس کے لیٹتا اور عیش کرتا جیسے کہ ہوتا ہے عموماً ہو رہا ہے. لیکن مجھے ایسے حق حلال چاہیے کہ جس سے میرا بیٹا اچھا اور نیک نکلے، اور اس کو اچھا کھلاؤں گی تو یہ اچھا نکلے گا، برا کھلاؤں گی تو پھر برا ہی نکلے گا. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ مجھے بالوں سے پکڑ کے باہر نکالے گا، لیکن اس کو پتہ ہے میری ماں میرے لیے کیا کہہ رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا اجر ضرور دے گا. لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو دوسری خواتین ہوتی ہیں جو اس وقت مجبوری سمجھ لیتی ہیں اپنی، اگر کچھ کرتی نہیں ہیں، مانگتی ہیں لوگوں کے آگے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں مجبوری نہیں، ہم لوگ بنا لیتے ہیں. میں بھی اگر یہ چاہتی نا تو میں بھی بنا سکتی تھی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہمارے سب بہت ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، لیکن نہیں، غلط ہے. آپ کسی پہ بلیم نہیں کرو، نہ بھائیوں پہ، نہ بہن پہ، نہ رشتہ داروں پہ. آج کل سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ اللہ سے مانگو اور وہی دیتا ہے، اسی کے دیے پوری پڑتی ہے. جو مجبور ہیں میں انہیں یہی پیغام دوں گی، باہر نکلیں، اپنی محنت کریں. محنت میں کوئی شرم نہیں. ایک غلط کام کرنے سے اور ایک مانگنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ یہ کام کر لو. اس سے اللہ راضی ہوگا، آپ کی آخرت راضی ہو جائے گی، اور آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ کندھے پہ بوجھ ہے جی میں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا. اب کیا ہوگا، معاف کرنے والی اس کے ساتھ بہت غفور و رحیم ہے. لیکن آپ باہر نکلیں، نہیں میاں سر پہ وہ اللہ کی چیز تھی وہ لے گیا، کل کو میں نے بھی جانا ہے. آپ باہر نکلیں، اپنی محنت کریں، اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کیا رزق کھلا رہے تھے. تو ان کو بھی آگے یہی ہو کہ ہم نے حق حلال ہی کھانا ہے اور حق حلال ہی کمانا. یہی پیغام ہے میرا کہ اپنے بچوں کو محنت سے کھلائیں. اور یہ رونے پٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں 12 سال بھائی روتی رہی ہوں، یقین کریں. یہاں تک کہ میں اپنی فیملی کے قدموں میں بیٹھ کے بھی رو چکی ہوں، یعنی کہ اپنے بھائی کو پکڑ کے اس کے پاؤں میں روئی ہوں کہ بھائی میں تھک گئی ہوں. لیکن میرے بھائی نے صرف 2 ماہ مجھے پیسے دیے، اس کے بعد میرے بھائی نے پیسے نہیں دیے.
फिर मैंने अभी उसका नाम तो नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन इन लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। जैसे तुम लोग मेहनत करते हो अपने बच्चों के लिए, मैं भी अपने बच्चों की ख्वाहिशें देखना चाहती हूँ। आप लोग तो एक 10-20 हज़ार की चीज़ को बच्चे मुंह से निकालते हैं तो ऐसे पूरा करते हो जैसे उनका हक है। तो ये तीम ज़रूर अल्लाह ने किया है, लेकिन इतना नहीं किया कि माँ भी कुछ ना कर सके। माँ इनके लिए बहुत कुछ करेगी जब तक वो ज़िंदा है, मर गई तो याद करेंगे। आगे मेरे नसीब है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे बच्चे मेरे से ये ना कहें कि माँ ने हमारे लिए किया कुछ नहीं। रोती पिटती रही है, अंदर बैठती रही है, अपने साथ बड़े गलत भी काम किए हैं, ये देखें क्या नहीं किया हालातों की मजबूर होके। लेकिन नहीं, बच्चे जब रोए हैं, डरे हैं, मुझे उन्होंने गले लगाया, माँ नहीं करो, हम एक टाइम खा लेंगे पर इस तरह नहीं करो। मैं कहा खाना तो अल्लाह तुम्हें दे रहा है, लेकिन ये तुम लोगों के जो बड़े बड़े खर्चे हैं ना, ये बूट हो गए, ये टूट गया, वो टूट गया, मैं कहा इनसे मैं परेशान हूँ। शुक्र है अल्लाह का, इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया हुआ। मेरे बच्चों ने बड़े सब्र वाले हैं, सारा दिन भी कुछ ना दूँ तो मांगते नहीं हैं। ये मेरे बच्चों की क्वालिटी है, बहुत नाइस बच्चे हैं। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? 6 क्लास में हो। स्कूल कौन से जाते हो? लामा इकबाल। तो मम्मा को देख के कैसा लगता है? खुशी होती है कि मम्मा खुद अपना कर रही हैं सारा कुछ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता? जी होती है। जी तो नाज़रीन, आपने सायरा सुल्तान साहिबा की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह वो मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते हैं उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।